میں نے سب کو سلام کیا ہے، سب جواب دیجیے السلام علیکم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اہل نظر کو محو حیرت بنا دیے ہیں، اہل نظر کو محو حیرت بنا دیے ہیں، جو کر سکا نہ کوئی کر کے دکھا دیے ہیں، ٹکڑے کیے قمر کے سورج اگا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ وہ بے مثال صورت، وہ بے مثال آنکھیں، وہ بے مثال صورت، وہ بے مثال آنکھیں، زیر مدار واہیں واللہ اب بھی آنکھیں، سرکار نے کسی سے پھیری نہ اپنی آنکھیں، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں۔ عظمت کسی نے مانگی، شہرت کسی نے مانگا، عظمت کسی نے مانگی، شہرت کسی نے مانگا، مشتاق دید ہو کر جلوہ کسی نے مانگا، اولاد فاطمہ کا صدقہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں درے بہا دیے ہیں۔ حضرات آئیے ہم اور آپ اسی ماحول میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دیں اور بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ سب لوگ مل کر پڑھ لیجئے، بآواز بلند پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ماجد والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رات کا ایک بہت بڑا حصہ گزر گیا ہے، تھوڑا سا حصہ اور باقی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد فجر کی اذان اور نماز ہوگی، آپ اور ہم اپنے اپنے گھروں کو آپ تشریف لے جائیں گے۔ آج کی اس عظیم الشان تاریخ ساز جلسے میں کہ جس کی صدارت اور سرپرستی ہم سب کی اولاد غوث اعظم حضور سیدی سرکار سید صاحب فرما رہے ہیں، کل قیامت کے دن ہو، اسی طرح کوئی اولاد رسول بیٹھی ہو اور ہم سب لوگ قیامت میں بھی نبی کی تعریف کر رہے ہوں۔ میری یہ سعادت ہے کہ مجھے حضرت کی موجودگی میں دعا صرف لینے کے لیے بولنے کا حکم دیا گیا اور بولنے کے لیے بیٹھ گیا۔ پیش رو مقرر فاضل عظیم مرتبت حضرت مولانا سخاوت برکاتی کی ایک بہت ہی شاندار تقریر، جاندار تقریر، روح افزا تقریر، انقلاب بھی تقریر سننے کو ملی۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات آپ لوگ بہت ہی اچھے ماحول میں یہاں تشریف فرما ہیں۔ حیدرآباد شہر پور جواز سے لوگ تشریف لائے ہیں اور ہمارے سید صاحب تو
ماشاء اللہ اس جلسے میں شرکت کے لیے امریکہ سے تشریف لائے ہیں. جیسا کہ جناب شاہد بھائی نے بتایا دور دراز سے لوگ آئے ہیں. مولانا سخاوت صاحب بھی کلکتہ سے آئے, میں خود کانپور یو پی سے آ رہا ہوں. اور جو جہاں سے بھی آیا ہے صرف اس لیے آیا ہے کہ ہم سب بیٹھ کر یا تو نبی کی تعریف سنیں گے یا پھر یہ کہ کوئی تعریف کریں گے. کوئی کرنے آیا ہے, کوئی سننے آیا ہے. سبحان اللہ. اور اسی کرنے کرانے سننے سنانے کے لیے اتنا بڑا خرچہ برداشت کیا کمیٹی رحمت عالم کے افراد نے. رحمت عالم کیا نام ہے کہ افراد کمیٹی کے لوگوں نے. مجھے آپ بتائیں اس میں آپ کا کیا فائدہ ہے؟ ہم کل صبح چلے جائیں گے اپنے گھر, میرا کیا فائدہ؟ ممکن ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مولانا تمہارا تو فائدہ ہے ہی کہ نذرانہ تمہیں ملے گا. آپ کا کیا فائدہ ہے؟ آپ گھر چھوڑ کر یہاں تشریف لائے, رات عشاء کے بعد سے لے کر اب تک بیٹھے ہیں. لوگ تقریریں کر رہے ہیں, نعتیں پڑھ رہے ہیں, آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, ان کی ہمت بڑھا رہے ہیں, کچھ ثواب مستحق بن رہے ہیں. کل صبح ہونے کے بعد حیدرآباد مکہ مسجد کے چوراہے پر اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ رحمت عالم کمیٹی کے جن لوگوں نے یہ جلسے منعقد کیے ہیں, کر رہے ہیں 18 سال سے, یہ سب غلط ہے, بیکار ہے, فضول ہے, اس کا کوئی ثواب نہیں ہے, رات تم لوگ بیٹھے رہے واہ واہ کرتے رہے, کچھ ملے گا نہیں, دامن خالی رہے گا قیامت کے دن تمہارا. کل اگر کوئی کہے تو آپ انہیں کیا جواب دیں گے؟ یہ حیدرآباد کا مسلمان سنی جانے. مجھ سے اگر کوئی کہے تو میں ان سے کہوں گا کہ ہاں اس کا فائدہ ہے. بس کیا فائدہ ہے, بس ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں. اور اس عظیم الشان جلسے میں آپ سے گزارش ہے کہ دعا کر دیجیے کہ اللہ مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرما دے. زور سے کہہ دیجیے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی کل کہے تو آپ اسے کیا جواب دیں گے؟ مان لیجیے مثال کے طور پر کہ میں آج کانپور سے چلا, راستے میں تھا, کوئی ایک صاحب مجھے ملے, انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ادھر کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا حیدرآباد. پوچھا کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا وہاں معراج النبی کا جلسہ ہے, اس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں. اس نے مجھ سے پوچھا کہ معراج النبی میں شریک ہونا جلسے میں کیا جائز ہے؟ تو ہم نے کہا بھائی میں نے تو سمجھا کہ جائز ہے. کہنے لگے یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا حدیثوں میں. تو انہوں نے کہا حدیثوں میں یہ نہیں ہے, بلکہ حدیثوں میں یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے, معراج کا ذکر ہے, جلسہ ہو اس میں جائیں ثواب ملے گا, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ مجھ سے کسی نے سوال کیا تو پلٹ کر میں نے ان کو جواب دیا کہ چلیے آپ مجھ کو یہ بتائیے کہ اگر جلسے میں جانا آپ کے نزدیک ثواب نہیں ہے تو پھر کون سا ایسا عمل سفر ہے کہ جو ہم کریں تو چلنے پھرنے ہم کو ثواب ملے, قدم اٹھے ثواب ملے. کہنے لگے ایک حدیث میں آپ کو سناؤں. میں نے کہا سنا ہے. وہ میری طرح کوئی مولوی لگ رہا تھا, اس نے کہا بخاری شریف جلد اول کی ایک حدیث سنیے, باب فضائل مدینہ کی, اور حدیث صحیح ہے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں دنیا کی 3 مسجدیں ہیں, ان مسجدوں پر کوئی چلے تو اسے ثواب ملے گا. پہلی مسجد کعبہ کی چاروں طرف مسجد حرم, اور دوسری مسجد بیت المقدس مسجد اقصی, تیسری مسجد مسجد نبی. میں نے پوچھا مولانا یہ بتائیں کتنا ثواب ملے گا؟ کہنے لگے کوئی ان 3 مسجدوں کو دیکھنے کے لیے چلے تو ہر قدم پر 70 نیکیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ. میں نے کہا صرف چلنے کے نام پر؟ کہا ہاں,
حدیث بخاری شریف کے ہے، بالکل درست ہے۔ مفتی اعظم ہند کبھی کبھی فرماتے تھے رضی اللہ عنہ، پہلے چھیڑو مت، اور جب چھڑ جائے تو چھوڑو مت۔ بہت دیر ہو گئی، میں بول نہیں رہا تھا، ان کی ہمت بہت بڑھ رہی تھی، اور جب زیادہ دیر ہو گئی تو میں نے کہا مولانا سنو، تم تو مسجد حرم کی بات کر رہے ہو، چلو مسجد حرم نہ جاؤ میلاد میں اور معراج میں، جلسے میں، وہاں ثواب ملے گا، یہاں نہیں ملے گا، یہی تو بولنا چاہتے ہو۔ اور آپ بخاری کی بات کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ بخاری پھر بخاری ہے، اور اس کا دوسرا درجہ ہے، ثانوی درجہ ہے، یہ کم مرتبے کی کتاب ہے۔ اللہ سب سے اونچی کتاب قرآن میں فرماتا ہے، عزت و جلال کی قسم، اگر کہیں میرے مصطفیٰ کی معراج کا جلسہ ہو تو ضرور جایا کرو، اس لیے کہ اگر میں چاہوں تو کعبے کی دعا رد کر دوں، معراج کے جلسے کی دعا رد نہیں کرتا۔ میں نے کہا قرآن میں، میں نے کہا جی ہاں، حدیث نہیں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے، عزت و جلال کی قسم، اگر میں چاہوں تو حرم کی دعا، کعبے کی دعا، مسجد اقصی کی دعا، بیت الحرم کی دعا، بڑی بڑی عبادت گاہوں کی دعا اگر میں چاہوں تو رد کر دوں، مگر یہی دعا مصطفیٰ کے گنبد کے سامنے کرو گے، رد نہیں کروں گا، قبول کر لوں گا۔ کہنے لگے مولانا آپ بڑے جذبے میں بول رہے ہیں، ہم نے کہا نہیں جذبے میں نہیں، بڑے ہوش میں بول رہا ہوں۔ کہنے لگے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو اب آئیے ذرا بس آپ کی اسی پر ہم توجہ چاہیں گے۔ کل حیدرآباد کے مسلمانوں، اگر تم سے کوئی یہ کہے کہ تمہارے یہاں جلسے میں صرف تھوڑی دیر کے لیے ہارا ہو جاتا ہے اور اس کے سوا کیا ہے، ایک تانا ہے ہمارے اوپر، میں حیدرآباد اس تاریخی جلسے میں اس اعلان کے ساتھ گزر رہا ہوں کہ اگر کوئی کہے کہ میلاد سے تمہیں کیا ملتا ہے، معراج کے جلسے سے کیا ملتا ہے، نبی کے ذکر کے سے کیا ملتا ہے، تو بس میں کہہ رہا ہوں اس کو یاد کر لیجئے، اور اللہ کرے کہ یاد ہو جائے، اور آج کے بعد اگر کوئی کہے تو قرآن کی یہی آیت اس کے کان میں پڑھ کر دم کر دو، اگر تھوڑا سا دل اچھا ہوگا تو دیوبندیت سے توبہ کر کے بریلوی سنی مسلمان بن جائے گا۔ اب آپ جب دماغ کو حاضر کریں تو ہم ان آیت کریمہ کی طرف دماغ کو لے چلیں، اور الحمدللہ رب العالمین اتنا عظیم الشان جلسہ اور ایسے وقت میں مجھے آپ نے بولنے کا موقع عنایت فرمایا۔ میں ایک بار پھر اللہ واحد القہار الجبار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا اپنے معراج رسول پاک کی معراج کی شب کے صدقے میں میری زبانوں میں وہ اثر دے دے جو کسی کے دل دماغ میں کوئی اپنی جگہ بنا لیتا ہو، اور میری بات کو تیرے یہ بندے سن کے جو اپنے گھروں کو جائیں تو جب تک یہ زندہ رہیں اس پر یہ عقیدہ بنائے رہیں، اللہ تو اس توفیق عطا فرما دے۔ پورا مجمع ذرا ایک بار زور سے ہاتھ کو لہرا کر کے اپنے بیدار ہونے کا مظاہرہ کر دے، مجھے یقین ہو جائے کہ آپ بہت بیدار ہیں، جیسے 2 گھنٹہ پہلے۔ ایک بار آپ پورا مجمع ماں اسٹیج کے سید صاحب کے قدم کی برکت کو چوم کا ذکر گزار ہوں، پورا مجمع ایک بار اتنا زور سے سبحان اللہ کہہ دیجئے کہ ابھی ہمارے اس مجمع سے آواز اٹھے
تو اس آواز کو سن کر بریلی سے اعلیٰ حضرت کی روح یہاں تشریف لے آئے اور پھر یہی روح ہمیں اور آپ کو دیکھ کر سیدھے اجمیر جائے، خواجہ کی روح کو ساتھ میں لے، دونوں مل کر بغداد جائے، غوث کی روح کو ساتھ میں لے، تینوں مل کر کربلا جائے، حسین کی روح کو ساتھ میں لے، یہ چاروں مل کر نبی کے پاس جائے اور جا کر کہے حضور تھوڑی دیر کے لیے گنبد خزہ چھوڑیے، آئیے وہاں چلے جہاں آپ کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کے نام لیوا موجود ہے۔ مسلمانوں اور سنی مسلمانوں، جنتی مسلمانوں، سید صاحب اولاد رسول کے قدم کی برکت کو چوم کر عرض کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم، یہ تیرے بندے جو تیرے حبیب کا نام سن کر اتنا مچل رہے ہیں، جب تک یہ زندہ رہیں ان کے دلوں میں مسلک اعلیٰ حضرت کی محبتیں عطا فرما دیں اور اسی پہ یہ زندہ رہیں، اسی پہ یہ قائم رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ پوری طرح سے بیدار ہیں۔ اب اس بیداری والے ماحول میں جو موضوع میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، بس سنجیدگی کے ساتھ ہم اسی کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ اگر چاہتے ہیں کہ سال بھر کی دعا آپ کی قبول ہو، کوئی بیمار ہے، مریض ہے، کینسر کی بیماری ہے، لا علاج بیماری ہے، ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ کر چھوڑ دیا ہے، دوا اب نہیں ملے گی، اب تیمارداری نہیں ہوگی، موت کا انتظار کرو۔ سال بھر جو ہے حیدرآباد کے مسلمانوں تمہارے دلوں میں تمنا رہی اور کسی وجہ سے دعا قبول نہ ہوئی، آج ہم ان اولاد رسول کی رحمت کا سہارا لے کر تم کو یقین دلاتے ہیں کہ آج انشاءاللہ یہ جلسہ بعد میں ختم ہوگا، پہلے ہماری دعا اللہ قبول فرمائے گا، آج دعا قبول فرمائے گا۔ تو میں نے کہا کہ اے پروردگار، تو ایسی جگہوں کی دعائیں قبول کر لیتا ہے اور اپنے کعبہ کی دعا اگر چاہے تو رد کر دے، یہ کیسے؟ کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا اے اللہ، یہ تیرے بندے سب نہیں مانیں گے جو پہلی بار کعبہ دیکھتے ہیں اور جو چہرے کو بدل کر کے آتے ہیں وہ تو اور نہیں مانیں گے۔ پروردگار جواب دے گا شہباز اعلان کر دوں، ہاں میں چاہوں تو کعبے کی دعا نہ قبول کروں، بیت الحرم کی دعا قبول نہ کروں، مگر اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں جلسے کی۔ میں نے کہا کیوں؟ مولا نے کہا اس لیے وہ میرا گھر ہے، اگر دعا قبول نہ ہوئی تو میری عزت کا سوال، یہ میرے محبوب کا جلسہ ہے۔ یہ میرے محبوب کی محفل ہے، اگر یہاں دعا قبول نہ ہوگی تو محبوب کی آبرو کا سوال ہوگا۔ یہاں کی دعا تو ہم قبول ہی کرتے ہیں۔ اور بس اسی مضمون کو ثابت کرنے کے لیے کوئی واقعہ میں سنانا نہیں چاہتا، کوئی قصہ سنانا نہیں چاہتا، بس قرآن کی دو آیتیں پڑھ رہا ہوں اور اسی پر ہم اپنی تقریر کو سمیٹ دینا چاہتے ہیں۔ رات کا ایک بڑا حصہ گزر گیا ہے، طبیعت تو تھی کہ معراج ہی سے متعلق کوئی بات عرض کرتا، مگر رات کا یہ حصہ اور یہ وقت نہ معلوم کیوں سید صاحب کے ہاتھ کو چومنے کے بعد مان خدا جانتا ہے کہ دماغ میں یہی بات آئی اور میں یہی بات لے کر بیٹھ گیا۔ بس دماغ کو حاضر کیجئے، میرا یہ کہنا ہے کہ چاہے اور آج آپ کو تو بیٹھنا ہی ہے میاں کہ آج نبی کا انتظار کرنا یہ تو خدا کی سنت ہے۔ آج تو خدا کو بھی انتظار تھا کہ میرا محبوب آ رہا ہے،
اور یہ تو بات کی بات ہے، میں یہ کہہ رہا تھا پہلے آپ قرآن کی چند آیتیں سن لیجیے بس اس موضوع کے لیے کہ ایسی جگہوں کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، زور کہہ دیے سبحان اللہ۔ تیسرا پارہ بولیے، اب آپ لوگ یاد ہو جائے مجھے کون سا پارہ میں نے کہا؟ تیسرا پارہ، 12واں رکوع، 5ویں آیت۔ اور قرآن حضرت اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ کوئی یہ کہہ کر ٹال نہ دے کہ یہ اردو کی کتاب کی بات کہہ کے چلے گئے وہ نذران دے کر کے ہم نہیں مانتے۔ اور جب قرآن کو کوئی نہیں مانے گا تو تم کہو گے ہم تمہیں نہیں مسلمان مانتے جو میرا قرآن نہیں مانتا۔ تو اب قرآن کی عنایت کو سنیے، زور سے بولیے کون سا پارہ میں نے کہا؟ کون؟ تیسرا پارہ، 12واں رکوع، 5ویں آیت۔ مچا کے کہیے میرے ساتھ، میری ایک آواز میں کہیے، تیسرا پارہ بولیے، 12واں رکوع، 5ویں آیت۔ اب قرآن کی آیت سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ ترجمہ، اے رسول، آپ جب مدینے کی گلی سے گزریں تو کبھی کبھی حضرت عمران کی عورت کا واقعہ یاد کر لیا کیجیے۔ سبحان اللہ، حضرت عمران کی عورت کا واقعہ یاد کر لیا کیجیے۔ حضرت عمران کی عورت کا واقعہ کیا ہے؟ تفسیر میں ہے کہ حضرت عمران زکریا علیہ السلام کے زمانے کے مومن ہیں، ان کی عورت ہیں، ان کا نام ہے حضرت حنا۔ آپ بھی نام لے لیجیے، کیا نام ہے؟ دو سے بولیے، بڑا ہے نون، چھوٹا ہے نون پر تشدید، حنا عمران کی عورت ہے۔ حنا کا واقعہ یاد کر لیا کیجیے۔ واقعہ کیا ہے حنا کا؟ یہ تھیں 91 سال کی ہو گئی، بانجھ تھیں، بچہ نہیں پیدا ہوا، بیت المقدس کی خادمہ تھی، جھاڑو دیتی، نمازیں پڑھتی، چٹائی بچھاتی، دھلائی کرتی، سجدے کرتی، دعا کرتی، مگر اللہ کی مرضی دعا قبول نہ ہوئی اور حنا بانجھ کی بانجھ رہی۔ 91 سال کے بعد ایک دن دروازے بیٹھی رو رہی تھی، ایک آدمی گزرا، اس نے پوچھا حنا رو کیوں رہی ہو؟ کہا بھیا میری کوکھ سے کوئی بچہ نہیں، جب بچے کی یاد آتی ہے تو میں رو پڑتی ہوں۔ اس آدمی نے کہا بچے کے دعا کی ہے؟ کہا بڑی دعا کر چکی۔ کہا کہاں کہاں؟ کہا مسجد کے گوشے میں، صفائی دھلائی کے بعد، جھاڑو دینے کے بعد۔ اس آدمی نے کہا آج تم میری بات پر عمل کرو۔ کہا بتاؤ؟ کہا آج دعا کے لیے تم بیت المقدس کی طرف نہ جاؤ، حضرت موسیٰ کلیم کے مزار پر چلی جاؤ۔ کہا کہاں؟ کہا بیت المقدس، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے مزار پر۔ کہا پھر؟ کہا جا کے دعا کرو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے مزار پر آئیں اور آنے کے بعد کھڑی ہو گئی پہچانے اور دعا کیا، اے اللہ یہ تیرے موسیٰ کلیم سو رہے ہیں، ان کی برکت سے اگر تو نے مجھے ایک بچہ عطا کر دیا تو اس بچے سے میں اپنا کام نہیں لوں گی، چھوڑ دوں گی، زندگی بھر وہ تیرا کام انجام دیتا رہے گا۔ یہ دعا کی گھر آ کر سو گئی۔ رات کے 2 بجے خواب دیکھتی ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ تشریف لائے اور فرما رہے ہیں حنا مبارک ہو کہ اللہ نے میرے مزار کی برکت سے ایک بچہ دینے کا وعدہ فرما لیا ہے، ایک بچہ تیرے گھر میں تشریف لا رہا ہے۔ حیدرآباد کے مسلمانوں ذرا محبت سے بولو کہ جب موسیٰ کلیم اللہ کے مزار کی برکت کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے مزار کی برکت کیا عالم ہوگا؟ رات خوشی میں گزری، صبح ہوئی، روزے میں حنا، اور حنا کا نام حضرت
حضرت ایک تفسیر میں دیکھا میں نے کہ کتنا مبارک ہے حنا کا نام. تفسیر میں دیکھا میں نے کسی کے مکان میں تالا لگا ہو, چابی کھو جائے, تالے پر حنا 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 11 بار کہیے, دم کر دیجئے, تالے کو ہلا دیجئے, بغیر چابی کے تالا کھل جائے گا. اگر وہ مفسر زندہ ہوتے تو میں ان سے کہتا کہ ذرا یہ تو بتائیے کہ یہ 11 ہی بار کیوں, 10 بار کیوں نہیں, 12 مرتبہ کیوں نہیں, یہ 11 ہی بار کیوں؟ تو جواب ملتا قیامت تک کے لیے قانون بن گیا کہ کوئی بھی بند دروازہ اگر کھولنا ہو رحمت برکت کے لیے تو غوث کا سہارا لینا پڑے گا, بڑے پیر کا سہارا لینا پڑے گا. آپ لوگ بھی بول دیجیے ذرا سا سرکار غوث اعظم کی محبت میں سب لوگ مل کر کے. نہیں, ایک بار حیدرآباد والے بول آپ نعرہ لگا رہے ہیں, ایک بار کانپور کا بھی نعرہ سنیے. آپ دیکھتے ہیں حیدرآباد کی آواز کتنی زور سے نکلتی کانپور کے جواب میں. کہیے یا غوث, یا غوث. الحمدللہ حیدرآباد کے جیارے مسلمانوں, یہ شہر نوابوں کا نہیں مصطفیٰ کے چاہنے والوں کا شہر ہے. یہ شہر عیاشوں کا نہیں ہے, عاشقوں کا شہر ہے. یہاں سے اسلامی مزاج ملتا ہے ہندوستان کو, اسلامی نفاذ ملتا ہے ہندوستان کو. اور یہ ٹائم حیدرآباد کی تعریف کرنے کا نہیں ہے, یہ ٹائم ہمیں ملا ہے مصطفیٰ کی تعریف کرنے کے لیے. میرے رسول قبول فرما لیں. آئیے بس رہن کو لے چلوں تو حضرت حنا اتنی مبارک ہیں کہ ان کے نام سے بند تالا کھل جاتا ہے, مگر نبی مفسر فرماتے ہیں نوٹ لگا کر کہ وہ تالا اپنے ہی گھر کا ہو, دوسرے گھر کا تالا نہ ہو. اپنے گھر کے لیے کام کیا جائے. حضرت حنا روزے میں ہیں, 6 مہینے روزے میں رہیں, اور 6 مہینے کے بعد بس توجہ چاہوں گا حیدرآباد کے مسلمانوں, میں تو گھبرا رہا تھا کہ رات کے 2-2:30 بجے کیا آپ سنیں گے اور کیا بولیں گے, مگر میں کہتا ہوں نہیں, غوث اعظم کا مرید ہوں. غوث اعظم نے مدد کے لیے اپنے بیٹے کو بھیج دیا ہے, سہارا مل گیا ہے. میں نے کہا تھا حضور آپ ہی تقریر کر دیجئے, کہنے لگے نہیں میں تقریر سنوں گا, آپ بولیے. سہارا مل گیا ہے, میں دعا کر دوں گا کہ اللہ آپ کو مقبول عطا فرما دے. حضرت کی بے پناہ اللہ دیکھ رہا, دل کی دھڑکنوں پر اللہ کی نظر ہے. صرف وقتی خوشامد کے لیے الفاظ نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کو خبر ہے دل کی دھڑکنوں کی. مولا ہمارے ان آقاؤں کے صدقے میں جب تک ہم زندہ رہیں مسلک اعلیٰ حضرت کو ہمیں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اے مسلمانوں, شاید یاد نہ رہے, آج جب ہم کوئی مسلک کی بات کرتے ہیں اور خاص کر مسلک اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں تو نہ معلوم کچھ لوگ کیوں چڑھنے لگتے ہیں, کیوں انہیں خراب لگتا ہے. اعلیٰ حضرت کا نام لو تو ناراض ہو جاتے ہیں. بھائی کسی عاشق رسول کا نام لینے سے ناراض وہی ہوگا جو عاشق نہیں ہوگا. ہم غدار تو نہیں کہہ پائیں گے, مگر کون سا تک ہے ہم ایک عاشق رسول کا نام لیں اور آپ بجائے تعریف کرنے کے ناراض ہو جائیں. عاشق رسول اعلیٰ حضرت عاشق رسول کا نام ہے, نبی کے چاہنے والے کا نام ہے. بولتے تھے نبی کی محبت میں, روتے تھے نبی کی محبت میں, محبت کرتے نبی کی محبت میں, دشمنی کرتے نبی کی محبت میں, اٹھتے بیٹھتے نام لینے والے کا نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہے. آج ان کے نام سے وہی چڑھے گا جس کے دل میں نبی کا عشق دکھانے کے لیے ہوگا. جو نبی کو چاہے گا وہ اعلیٰ حضرت کو بھی چاہے گا, اعلیٰ حضرت سے محبت کرے گا. آج یہ علماء چاہے یہ علماء کسی بھی ادارے کو ہو اور کسی یونیورسٹی کو علماء ہو, اگر میری آواز سنے تو سنے غور سے
عاشق بننا اور ہے۔ ہمارے شاہد اقبال صاحب نے نام کے آگے میرے نام کے آگے لکھا مفتی صاحب، ہم کو لکھا مفتی صاحب، ہم کہاں کے مفتی ہو گئے؟ ہم مفتی ہیں، مولانا سخاوت ہے مفتی، آئے ہیں کلکتہ سے، ہم مفتی نہیں ہیں۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو کھل کے میں بولوں، آج کا مفتی مفتی نہیں ہے، یہ ناقل ہے، فتویٰ نقل کرتا ہے، فتویٰ دیتا نہیں ہے۔ آپ ہم سے لکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں علماء دین، تو آپ نے ہم سے تھوڑی کہا کہ تم کچھ فرماؤ، آپ نے تو کہا جو علماء فرما کے چلے گئے وہ لکھ کر بتا دو ہمیں۔ کیا بات؟ تو آپ بھی ہم کو مفتی نہیں مانتے، ہمیں ناقل مانتے ہیں۔ ہم فتاوی کتاب کھولتے ہیں، عبادت کو ملاتے ہیں، آپ کے بعد ان کی عبادت، جہاں مل گئی لکھ کے دے دیتے ہیں۔ ہم مفتی نہیں ہیں، مفتی تھے اعلیٰ حضرت، مفتی ہیں مفتی اعظم ہند۔ آئیے ذرا بس اپنے دادا پیر کی ایک بات یاد آ رہی ہے، پھر موضوع کے دماغ کے دماغ کو لے چلیں۔ ہمارے کانپور میں ایک مولانا تھے، مولانا ظفر الدین بہاری، بہت قابل، 35 سال پہلے گھڑی والی مسجد میں رہتے تھے، گمنام زندگی گزاری، بہت متقی پرہیزگار تھے۔ مولانا ظفر الدین بہاری کے پاس میں جایا کرتا تھا، میری جوانی تھی، ان سے کچھ سیکھنے، تو جب بھی میں جاتا تھا تو حضرت ایسی سی کتابوں کا نام لیتے تھے کہ جو کتابیں میں نے سنی بھی نہیں تھی۔ ایک دن حضرت فرمانے لگے کہ جب تم حج کرنے جانا تو مینا میں ایک جگہ ہے، وہاں جب پہنچنا بیوی ساتھ میں ہو تو اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے کہ وہاں جب میاں بیوی پہنچتے ہیں تو دونوں لڑ جاتے ہیں، بیوی ساتھ میں ہو تو لڑنا مت مینا کے میدان۔ تو ہم نے کہا حضرت وہ کون سی جگہ ہے؟ تو مینا کا میدان، انہوں نے کچھ پہچان بتائی۔ سن 2006 میں میں حج کرنے گیا اپنی بیوی کے ساتھ، جب میں وہاں پہنچا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا دیکھو یہی جگہ ہے جہاں لڑائی ہوتی ہے۔ تو بیوی نے منہ بنا کر کہا کہ تم کو تو ہر جگہ لڑنے ہی کو سوجی رہتی ہے۔ ہم نے کہا ہوتی ہوگی، یہاں تو شروع ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد جو 2-3 دن تک مسئلہ رہا یہی۔ ٹھیک توجہ چاہوں گا، اسی جگہ پر اعلیٰ حضرت اپنے زمانے میں حج کرنے تشریف لے گئے، ہندوستان سے 2 حاجی تشریف لے گئے، تمام حاجی گئے، 2 حاجی کی بات کر رہا ہوں، ایک بڈھا، دوسری بڑھیا، ایک حاجی، دوسری حجن۔ اور جب یہ حاجی اور حجن وہاں پہنچے تو حاجی صاحب نے کہا بڑھیا سے، حجن سے، اگر تم نے یہاں نماز پڑھ لی تو تجھے طلاق۔ تو بڑھیا نے کہا چاہے پہلے نہ پڑھتے اب تو ہم ضرور پڑھیں گے۔ تو بڈھے نے کہا ارے بھیا غصے میں نکل گیا، مت پڑھو، ہو جائے گی طلاق۔ کہا ہندوستان میں سنتے سنتے جوانی گزر گئی تیری دھوس، اب تو ہو جائے طلاق، ہم یہیں پڑھیں گے نماز۔ عورت نے پڑھ لی نماز، ہو گئی طلاق۔ حرم مکہ مدینہ کے مفتی، قاضی، محدثین، علماء فتویٰ دے دیا، طلاق ہو گئی۔ 1 ہفتہ گزر گیا، حاجی صاحب حرم میں کعبہ میں بیٹھے، ایک طرف رو رہے تھے، حجت دوسری طرف رو رہی تھی۔ اتفاق سے وہاں سے گزرے اعلیٰ حضرت، زور سے کہہ دو مزل کے، زور سے کہہ دو مزل کے، اعلیٰ حضرت گزرے، چہرے سے پہچان لیا یہ ہندوستانی ہے۔ آدمی کے پاس گئے، کہا کہاں کے ہو؟ کہا ہندوستان کے۔ کہا ضلع کیا ہے؟ کہا رامپور۔ کہا تم تو میرے بغل کے ہو، رو کیوں رہے ہو؟ کعبہ کی ذات تو رو مت، رو کیوں رہے ہو؟ کہا میں نے بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ کہا کیوں دی طلاق؟ کہا بس ہو گئی طلاق۔ کہا کیسے ہوئی طلاق؟ کہا وہاں پڑھ لی نماز، میں نے کہا پڑھو گے ہو جائے گی نماز، پڑھ لی اسی نماز، ضدی عورت ہے، طلاق ہو گئی۔ کہا بھیا کہاں؟ کہا ادھر رو رہی بیٹھی۔ اعلیٰ حضرت جا کے ادھر دیکھا تو رو رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اب آپ کی طرف میں توجہ چاہوں گا، اس علم داں اور قدر داں حیدرآباد جیسے عظیم تاریخی شہر میں، جہاں دارالعلوم نظام جیسی یونیورسٹی اور جہاں کے ذرات سے علماء جنم لیتے ہیں، ایسے علمی شہر میں میں آپ جیسے عالموں کی توجہ چاہوں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کس نے
فتوا دیا کہ ہو گئی طلاق. کہا مکہ مدینہ کے مفتیوں نے کہا جمعہ کے دن ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. جمعہ کا دن آیا, تمام مفتی جمع ہوئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ نے فتوا دیا ہو گئی طلاق؟ کہا جی ہاں. کہا کیوں ہوئی طلاق؟ کہا انہوں نے کہا تھا پڑھ لو گے نماز ہو جائے گی طلاق, عورت نے پڑھ لی نماز اس لیے ہو گئی طلاق. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذرا آپ توجہ دیجئے. عورت کو بلایا, فرمایا تم نے نماز پڑھی؟ کہا پڑھی. کہا تجھے معلوم تھا کہ ہو جائے گی طلاق؟ کہا معلوم تھا. کہا اس کے بعد پڑھ لی؟ کہا پڑھ لی. کہا کیسے پڑھی؟ کہا جیسے پڑھی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں پڑھ کے سناؤ, پڑھ کر بتاؤ. کہا کیسے پڑھیں؟ تمہارے سامنے, تم مرد ہو, ہم اکیلے پڑھ لیں گے. کہا اچھا الحمدو پڑھو. عورت نے الحمدو کی تلاوت کیا, علماء نے سنا, مفتیوں نے سنا, اعلیٰ حضرت نے سنا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ نے قرأت سنی؟ علماء نے کہا جی ہاں. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چونکہ قرأت درست نہیں ہے, جب قرأت درست نہ ہوئی تو نماز بھی نہیں ہوئی, جب نماز نہیں ہوئی تو طلاق بھی نہیں ہوئی, طلاق بھی نہیں ہوئی. اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا کہ قرأت کے نہ ہونے پر نماز کا نہ ہونا پایا گیا, نماز کے نہ ہونے پر طلاق کا نہ ہونا پایا گیا. وہی پر امام حنبل کے ماننے والے ایک محدث کھڑے تھے, آگے بڑھ کر اعلیٰ حضرت کے قدم کو چوم کر فرماتے ہیں انی ارا نور اللہ من ھذا الجبین. احمد رضا تیری پیشانی پر ہم اللہ کا جلوہ دیکھ رہے ہیں, اللہ کا نور دیکھ رہے ہیں. اے مسلمانوں, ایک عاشق رسول اور ایک محدث فقیہ کا جب نام آئے محبتوں میں ڈوب جایا کرو. سیدوں کا احترام آج ہندوستان کا ہم جیسا مولوی کرتا, ہم جیسا مولوی جو کر رہا ہے, ہم نے اعلیٰ حضرت سے سیکھا ہے. ہم کو اسی گھرانے کے لوگوں نے بتایا ارے یہ کون کہہ رہا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اس اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آپ ذہن کو حاضر کیے ہوئے ہیں. مسلک کے اعلیٰ حضرت کے معید بنیے, ترجمان بنیے, ممبر بنیے, اور یہ رحمت عالم کمیٹی کے جو افراد ہیں ان کی مدد کیجیے. بس ایک بار ذرا پورا مجمع مل کر اپنے تمام علماء کی محبت میں, سید صاحب کی محبت میں ڈوب کر کے اتنا زور سے سبحان اللہ کہہ دو, ہاتھ کو لہرا کر باز بلند اتنا زور سے کہہ دو کہ پروردگار ابھی جبرائیل سے کہے کہ جبرائیل صدرہ چھوڑ دو, وہاں جا کر دیکھو کہ کون میرے مصطفیٰ کی محبت میں ہاتھ کو اٹھا رہا ہے, دے رہا ہے. پورا مجمع میری آواز کے ساتھ, میری آواز کے ساتھ ذرا ایک بار ہاتھ کو لہرا کر کہہ دیجیے سبحان اللہ, اور اسی آواز میں کہہ دیجیے کہ پروردگار جب تک ہم زندہ رہے ہمیں بریلوی مسلمان بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ کا دماغ کو حاضر کیجیے. بس اسی تمہیدی گفتگو کے بعد ہم وہاں پر ذہن کو لے چلیں. حضرت عمران کی بیوی حنہ 6 مہینے گزر گئے اور 6 مہینے کے بعد اللہ نے ایک بچہ تو نہیں دیا, ایک بچی عطا کیا. زور سے کہہ دو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بڑی اچھی بچی, بڑی نیک بچی, بڑی پیاری بچی, ایسی بچی عطا کیا کہ جس کا چہرہ قرآن میں, جس کا رونا قرآن میں, جس کا سونا قرآن میں, جس کی عبادت قرآن میں, جس کا نام قرآن میں, جس کی نماز قرآن میں, جس کی تسبیح و تحلیل قرآن میں, ایسی بچی عطا کیا کہ اس بچی کے خاندان میں بچی 70,000 نبیوں کے خاندان میں پیدا ہوئی. ہم اس بچی کا نام لیں جس کی تعریف قرآن کر رہا ہے, جو مریم کے جو پیدا ہوئی. نام لینے سے پہلے پورا مجمع اتنا زور سے ہاتھ کو لہرا کر سبحان اللہ کہہ دے کہ وہ بچی نام سننے کے بعد ان کی روح معراج النبی کے جلسے میں تشریف
مریم نے رکھا، ماں نے رکھا حضرت مریم، حنا نے نام رکھا مریم، یہ مریم پیدا ہوئی۔ مریم کا نام آپ نے سنا ہے؟ بولیے کیسی تھی مریم؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عیسائی آج بہت دعویٰ کرتے ہیں مریم کے ماننے کا، مگر ان کا عقیدہ بڑا غلط ہے۔ وہ مریم کو مانتے ہیں مگر اللہ کی بیوی کہتے ہیں۔ مریم اللہ کی بیوی ہے، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ باپ ہے، شوہر ہے۔ ایک بادی سے میری ملاقات ایک راستے میں بنگلور کے سفر میں ہوئی۔ میں نے کہا آپ ہندی جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں تھوڑا بہت جانتا ہوں۔ میں نے کہا میں کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ کہنے کہ پوچھیں۔ میں نے کہا آپ مریم کو اللہ کی بیوی کیوں کہتے ہیں؟ کہا مریم بے مثال، ان کی نماز بے مثال، ان کا سجدہ بے مثال، ان کی صورت سیرت بے مثال، خدا بے مثال، بے مثال بے مثال سے نکاح کر لے تو کون سا عیب ہے؟ میں نے کہا معاذ اللہ، بے مثالی کا یہ مطلب کہ بیوی بن گئی، اللہ شوہر بن گیا؟ میں نے کہا لعنت ایسے عقیدے پر، لعنت ایسی گفتگو پر، لعنت ایسی سوچ پر۔ میں نے کہا قاضی صاحب آپ نے مریم کی نماز دیکھی تو ایسے گمراہ ہوئے، اللہ کی بیوی کہہ دیا۔ ارے قربان جاؤ مسلمانوں کے عقیدے پر کہ مسلمانوں نے فاطمہ کی نماز دیکھی ہے، مگر جب بھی کہا تو محمد کی بیٹی کہا ہے، علی کی بیوی کہا، حسن کی ماں کہا، حسین کی ماں کہا، اور بہت کہا تو اسلام کی آبرو اور وقار کہا۔ فاطمہ کے بارے میں ہم نے اپنا عقیدہ نہیں خراب کیا۔ کہنے کہ مولانا کہاں فاطمہ کہاں مریم؟ میں نے کہا اچھا یاد دلایا آپ نے، بڑا فرق ہے۔ نبی ایک بار فاطمہ کے گھر تشریف لائے، فاطمہ نماز پڑھ رہی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نماز پڑھ رہی تھی۔ اب سب لوگ مل کر رضی اللہ عنہ کہہ دیجئے، ایک بار پھر کہہ دیجئے کہ سرکار سیدہ فاطمہ سن لے تو روح خوش ہو جائے اور اپنے ابا کے پاس جا کر کہے ابا بچے اگر شہید ہو گئے تو کیا اندیشہ؟ آپ کے چاہنے والے دیکھیں کتنی دور بیٹھ کر آپ کا ذکر کر رہے ہیں، ہم ہی لوگ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ اور لوگ تھے جنہوں نے شہید کر دیا ہوگا، یہ تو چاہنے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ پورا مجمع سیدہ کی محبت میں ڈوب کر کے ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہم سب کی حاضری مولا قبول فرما، ہم میں بیمار ہو شفا فرما، ہم میں جو تنگ دست مالدار بنا، اس کمیٹی کی ترقی کے سامان پیدا فرما۔ 18 سال سے یہ کمیٹی مسلک اعلیٰ حضرت کے جھنڈے تلے کام کر رہی ہے۔ پروردگار جب تک کہ تیرا سورج چاند پھولوں کو مہک تو نے بخشی ہے، اس وقت تک کے لیے اس کمیٹی کی ترقی کے سامان غیب سے پیدا فرما دے۔ اب آپ دماغ کو حاضر کیجیے، بس بہت جلدی میں اپنی بات میں سیدہ فاطمہ کا گھر ہے، نبی تشریف لائے، فاطمہ نماز پڑھ رہی ہیں، 4 رکعت کی نماز ہے۔ نبی نے دیکھا کھڑے ہو کر فاطمہ کی نماز، جب ختم ہو گئی نماز سلام پھیر دی تو نبی فرماتے ہیں فاطمہ تم اتنی کمزور کیوں؟ کہا ابا 4 دن ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی۔ کہا کئی دن؟ کہا 4 دن۔ کہا چولہا نہیں جلا؟ کہا 4 دن ہو گئے۔ حضرت علی بچے سب اسی حال میں ہیں۔ نبی نے جو سنا ہے تو آنکھوں میں آنسو میں دیکھ رہا ہوں، دعا فرماتے ہیں اے اللہ آج کے بعد میری بیٹی بھوکی نہ رہے۔ اس دعا کے بعد بھی سیدہ بھوکی رہی۔ لوگ پوچھا کرتے تھے نبی نے دعا کی تو بھوکی کیوں رہتی ہو؟ تو فاطمہ جواب دیتی تھی اے لوگو جب سے نبی نے دعا کی ہے بھوکی تو رہتی ہوں، نماز پڑھنے میں کمزوری نہیں معلوم ہوتی۔ سیدہ کے آنکھوں میں آنسو دیکھ کر نبی نے فرمایا میری بیٹی کیا تم اس سے خوش نہیں ہو کہ اللہ نے تمہیں تمامی جنتی عورتوں کی سردار بنایا؟ فاطمہ نے کہا حضور بتائیں کیا میں اپنی ماں عائشہ کی سردار خدیجہ کی سردار ہوں؟ جواب دیا ہاں۔ کہا میں آسیہ کی سردار ہوں؟ جواب دیا ہاں۔ کہا عائشہ کی سردار ہوں؟ جواب دیا ہاں۔ کہا میں مریم کی سردار ہوں؟ جواب دیا ہاں۔ کہا مریم عیسیٰ کی ماں؟ کہا ہاں۔ کہا یہاں قبر حاضر کہ ہر جگہ سردار تجھے اللہ نے بنایا، مصطفیٰ نے نہیں بنایا۔ تم سردار ہو
فاطمہ بار بار مریم کا نام لے رہی تھی. نبی نے کہا فاطمہ یہ مریم کا نام بار بار کیوں لے رہی ہو؟ کہا حضور کہا مریم، کہا فاطمہ، کہا ان کی نماز، کہا میری نماز، کہا ان کا سجدہ، کہا میرا سجدہ. نبی فرماتے بیٹی بڑا فرق ہے قیامت کے میدان میں پروردگار مریم کے سارے سجدوں کو ترازو کے ایک پلے میں رکھے گا اور دوسرے پلے میں جواب کے لیے صرف تیرا ایک سجدہ رکھے گا. اور یہ ایک سجدہ اتنا قیمتی ہوگا کہ جس کے صدقے اللہ میری امت کے 70,000 افراد کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کروا. یہ تو بات میں نکل آئی. سیدہ مریم پیدا ہوئی، عمر ہو گئی مریم کی 6 سال کی. ماں کو فکر ہوئی، بڑی خوبصورت تھی مریم رضی اللہ تعالی علیہ السلام. 6 سال کی ہو گئی. جب 6 سال کی ہو گئی تو ماں کو فکر ہوئی کہ میں نے منت میں کہا تھا لڑکا ہوگا چھوڑ دیں گے، یہ لڑکی پیدا ہو گئی، میں کیا کروں؟ تو سیدہ مریم کو لے کر حضرت حنا ماں زکریا کے پاس گئی. توجہ چاہوں گا، حضرت زکریا نبی ہیں اس زمانے کے، اور جا کر کہا بھائی جان زکریا بہنوئی ہیں، حنا سالی ہیں، مریم سالی کی بیٹی ہیں، سگی دنیاوی رشتہ. کہا بھائی جان، کہا ہاں. کہا آپ کی بیٹی مریم کے لیے منت ہے اللہ کے راہ میں چھوڑ دینے کی. کہا چھوڑ دو. کہا لڑکا ہوتا تو چھوڑ دیتے، یہ لڑکی ہے، اس کی دیکھ ریکھ کون کرے گا، حفاظت کون کرے گا، ساتھ میں 24 آورس کون رہے گا، یہ جنگل پہاڑ گھاٹیوں میں رہے گی، اس کی حفاظت کس کے ذمہ؟ زکریا جواب دیتے ہیں میری بہن حفاظت کی فکر تم نہ کرو، جس اللہ کی راہ میں چھوڑو گی وہی اللہ اس کی حفاظت کرے گا. گھر کے بڑے بوڑھے تھے، فیصلہ ہو گیا، چھوڑ دی گئی مریم. کفلہا زکریا، قرآن نے فرمایا کفالت کی ذمہ داری زکریا نے لی. اب زکریا علیہ السلام نے یہ کیا کہ بیت المقدس کی چھت پر جو زینہ گیا ہے، آخری زینے پر چھوٹی سی جھوپڑی بنائی، دروازے پہ لے کے لٹکا دیا، یہ مریم کی جھوپڑی ہے، اس میں کوئی نہیں جائے گا. چنانچہ کوئی نہیں جاتا تھا. ہفتہ میں ایک بار زکریا علیہ السلام ہی کھانا لے کر جاتے تھے، پانی لے کر جاتے تھے. ہفتہ دن وہ بھی نہیں جاتے تھے. اس جھوپڑی میں، مریم کی جھوپڑی میں، نہ ان کی ماں جائے، نہ کوئی رشتہ دار جائے، نہ کوئی آدمی، مرد، عورت، بچے بچیاں، کوئی نہیں جاتا تھا. ہفتہ میں ایک بار زکریا علیہ السلام ہی کھانا لے کر جاتے تھے. اب اس زندہ مجمع سے ایک سوال میں کرنا چاہوں گا، مگر جواب دینے سے پہلے سید صاحب کا قدم چومنے میں دیر ہو گئی، پھر قدم کو چوم کے عرض کروں گا. ادھر دماغ پر زور دیجئے. زکریا نبی ہیں، مریم ولیہ ہیں، نبی نہیں ہیں. بولیے ولیہ. مرد ہوتے ہیں ہم کہتے ولی، عورت ہے اس لیے کہتے ولیہ. زکریا نبی ہیں، صاحب صحیفہ رسول ہیں. مریم کو کھانا لانے والا کون؟ نبی. پانی لانے والا کون؟ نبی. ان کے پاس آنے والا کون؟ نبی. ان کی جھوپڑی میں آنے والا کون؟ نبی. ذرا میں توجہ چاہوں گا، یہ آنے والا نبی آ رہا ہے، پانی نبی لا رہا ہے، کھانا نبی لا رہا ہے، پابندی سے نبی آ رہا ہے. ان کے آستانے پر جو ولیہ بیٹھی ہے، ولیہ کی جھوپڑی میں، ولیہ کے پاس، ولیہ کے آستانے پر آپ کہو گے مولانا یہاں دنیاوی رشتہ کام کر رہا تھا. میں کہوں گا اگر دنیاوی آدمی ہوتا تو ہم کہہ دیتے کہ رشتہ کام کر رہا ہے. نبی وہی کرتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، نبی وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. زکریا آ رہے ولی کے پاس کھانا لے کر. میں نے کہا حضور زکریا کھانا پانی آپ لائیں گے یہ آپ کے مرتبے کے سوائے حضور نشان کے خلاف ہے، مریم جائیں آپ کے پاس کھانا کھا لیں. تو زکریا جواب دیں گے ہاں میں نبی ہو کر ولی کے پاس اس لیے جا رہا ہوں کہ قیامت تک قانون مل جائے کہ ولی کے آستانے تک جانا یہ نبی کی سنت ہے. اور یہ بھی قانون مل جائے کہ جب کوئی ولی کے پاس آوے تو خالی ہاتھ نہ آوے، کچھ لے کر کے آوے، یہ نبی کی سنت ہے. زکریا آتے رہے. ایک
دن بس توجہ چاہوں گا، بات کو سمجھ رہا ہوں، ایک دن زکریا جب آئے تو دیکھا کہ مریم کی جھوپڑی میں جنت کا بن موسم کا پھل رکھا ہوا ہے، بن موسم کا پھل جنت کا۔ دیکھا بیٹی تھی، خالو تھے، کچھ نہیں کہا، نظر پھیر لی چلے گئے۔ دوسرے ہفتے میں آئے تو دیکھا دوسری طرح کا پھل دوسری تاپ پر، تیسرے ہفتے میں تیسری طرح کا پھل جنت کا بن موسم کا تیسرے تاپ پر۔ اب زکریا کھانا رکھ کر کھڑے ہو گئے، قرآن کی زبان میں سنیے، فلما دخل زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا۔ جب زکریا محراب میں داخل ہوئے تو رزق پایا، تفسیر میں بن موسم کا پھل پایا، تو آپ نے کہا اے مریم یہ کہاں سے آتا ہے؟ تیری ماں تجھے لا کر دیتی ہے، تو باہر جا کر خریدتی ہے؟ یہ سیب، یہ انار، یہ تیر، یہ امرود، یہ کیلے، یہ بن موسم کا پھل، یہ تجھے لا کر کون دیتا ہے؟ میں نے تو چاول دال دیا تھا، میں نے سبزی روٹی دی تھی، یہ پھل کہاں سے آتا ہے؟ کیا تو خریدتی ہے؟ کہا نہیں۔ کیا تیری ماں آتی ہے؟ کہا نہیں۔ کیا کوئی آدمی آتا ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا یہ آتا کہاں سے ہے؟ تو مریم جواب دیتی ہے، قرآن فرماتا ہے قالت ہوا من عند اللہ۔ مریم نے کہا خالو جس خدا کا سجدہ کرتی ہوں وہی خدا مجھے عطا کرتا ہے۔ بیٹا خدا سب کو دے، بیٹی خدا سب کو دیتا ہے، مگر قاعدہ یہ ہے کہ جب گرمی ہوگی تو گرمی کا پھل دے گا، جاڑا ہوگا تو جاڑے کا پھل دے گا۔ یہ بن موسم کا پھل دیکھ رہا ہوں۔ تو مریم پھر مسکرا کر جواب دیتی ہے، قرآن نے اس کو یوں بیان کیا، حضور اللہ کی شان یہ ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو بن موسم کا بھی دیتا ہے اور بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پر ذرا یہ نورانی اور مقبول ترین جلسے میں ایک دعا ہم کر لیں جو آپ کے ہم سے حق میں ہے، چپ نہ بیٹھے، سب لوگ مل کر آمین کہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب ہم سبھی لوگوں کے رزق میں برکتی عطا فرمائے، آپ کے کاروبار میں برکتی عطا فرمائے۔ بس دماغ کو حاضر کیجیے، بات کو بس سمیٹ رہا ہوں۔ حضرت مریم کی جھوپڑی میں بن موسم کا پھل دیکھ کر زکریا بیٹھ گئے علیہ السلام اور رونے لگے۔ مریم نے آگے بڑھ کر ان کے آنکھ سے آنسو پوچھا، عرض کیا خالو رو رہے ہیں آپ؟ کیا بیٹی ہاں رو رہا ہوں۔ کیا کیوں رو رہے ہیں؟ بس ذرا قرآن کی نزاکت کو دیکھیے، قرآن فرماتا ہے، زکریا کہتے ہیں بیٹی میری کیا عمر ہے؟ کہا آپ بتائیں؟ کہا 120 سال۔ کہا تیری خالہ کی؟ کہا 110 سال۔ کہا آگے بولیے؟ کہا 120 سال کا میں، 110 سال کی تیری خالہ، اب تک تیری خالہ باندھ ہے، میری کوئی اولاد نہیں، میرا کوئی خلیفہ نہیں، میرا کوئی جانشین نہیں، میرا کوئی وارث نہیں، قوم کا نگراں نہیں۔ جب جوان تھا تب بچے کی تمنا تھی، بیٹی اب تو بڈھا کمزور ہو گیا، بچے کی تمنا بھی نہ رہی، مگر مریم جب میں نے دیکھا کہ اللہ تجھے بن موسم کا پھل کھانے کو دے رہا ہے تو دل نے کہا زکریا اگر اللہ کا کرم ہو جائے تو بن موسم کی اولاد بھی اللہ سب سے پتا سونپ سکتا ہے، عطا فرما سکتا ہے۔ مریم جواب دیتی ہے خالو بچے کو دعا کی ہے آپ نے؟ کہا بیٹی بڑی دعا کر چکا، بس یہیں پر آپ کی توجہ چاہوں گا۔ کہا کہاں کہاں؟ تو زکریا کہتے ہیں بیٹی بتاؤں کہاں کہاں؟ کہا بتائیں؟ کہا اللہ کے گھر میں، کعبہ میں، مسجد حرم میں، مسجد حرام میں، بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں، جوانی میں، شادی کے بعد، نکاح کے بعد، بچوں والی عمر میں، بچوں والے موسم میں، 25 سال کی عمر شریف سے لے کر 75 سال کی عمر تک مگر بچہ نہیں پیدا ہوا۔ مریم جواب دیتی ہے میرے خالو جان وہ دعا کی ہوگی آپ نے کعبہ میں اور حرم میں، ابھی اور اسی وقت دعا کیجئے میری جھوپڑی میں، ابھی دعا کیجئے میری جھوپڑی میں۔ اب آپ کی طرف میں توجہ چاہوں گا، اس حیدرآباد جیسی علمی جگہ پر بول کر جانے کے بعد کوئی خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ ممکن ہے آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ کہاں سے یہ بول رہے تھے، تو آئیے ایک کتاب کا نام لے رہا ہوں تاکہ آپ بھی ان کو جواب دے سکیں۔ میرے پاس موبائل بعد میں آتا فون آتا ہے، آپ نے نام نہیں لیا، حوالہ نہیں دیا، تو آئیے ذرا اس کتاب کا نام لے لیں۔
तफसीर सावी सफा 251 आयत करीमा, इसी आयत करीमा के तहत जो मैंने पढ़ी, मुफस्सिर तफसीर सावी में जो लिखते हैं वो यही लिखते हैं। फिर से सुन लीजिए, ज़करिया फरमाते हैं कि आपने कहा बेटी सुनो, अल्लाह के घर में, बैतुल मुक़द्दस में, मस्जिद हरम में, जवानी में, मस्जिद हरम में, जवानी में, ताकत में, कुव्वत में, बच्चों वाले मौसम में, मगर बच्चा नहीं पैदा हुआ। मरियम कहती है हुजूर होगा वो हरम, यहाँ पर दुआ कीजिए मेरे सामने, अभी कीजिए। आप दुआ करेंगे मैं आमीन कहूंगी। जोर से कह दीजिए, जोर से कह दीजिए, आओ जोर कह दो, जोर कह दो, सुभान अल्लाह। ज़करिया आप दुआ कीजिए, आप नबी हो, हम वली हैं, हम आमीन कहेंगे। ज़करिया खड़े हो गए, कुरान फरमाता है ज़करिया रो रहे थे, खड़े हो गए और खड़े होकर दुआ की। कुरान ने फरमाया हुनालिका दा ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। उसी झोपड़ी में ज़करिया सलाम खड़े हो गए और खड़े होकर कहा, ए परवरदिगार, बस एक नेक लड़का तू मुझे अता कर दे जो मेरा वारिस हो, मेरा खलीफा हो, मेरा जानशी हो, कौम का निगरान हो, कौम का मुबल्लिग हो, तेरा काम मेरे बाद अंजाम देता रहे, तबलीग इस्लाम की होती रहे, लोग मुसलमान बनते रहे, बस इस मकसद के लिए दुआ कर रहा हूँ। एक बच्चा खलीफा अता कर दे। ए मुसलमानों, एक बात छूटी जा रही है, एक जुमला छूटा जा रहा है। मैंने कहा मरियम आप मुझे ये बताइए कि आपको इतना यकीन कैसे हुआ कि मेरी झोपड़ी में ये दुआ करेंगे तो इतनी जल्दी कबूल हो जाएगी? जवानी की दुआ कबूल नहीं हुई, हरम काबा की, और यहाँ पर कबूल हो जाएगी, ये आपको यकीन कैसे? बस पूरी तफसीर की रूह यही है और यहीं पर हम आपका ज़हन चाहेंगे। तफसीर सावी की रोशनी में, तफसीर सावी की रोशनी में मुफस्सिर लिखते हैं कि मरियम जवाब देंगी, हाँ मुझे यकीन इसलिए था कि मेरी झोपड़ी की दुआ जरूर कबूल होगी, यकीन इसलिए था कि मैंने अपनी झोपड़ी में जितनी नमाजें पढ़ी, इबादत किया, सजदा किया, तिलावत किया, तस्बीह पढ़ी, तहलील किया, अल्लाह का नाम लिया, जब भी ये सब किया उस मुस्तफा के आने का, जाने का, मीलाद का, मेराज का जरूर जिक्र किया जिसका नाम मोहम्मद होगा। बस यही पर हम आपकी तवज्जो चाहेंगे। हमने हर नमाज के बाद, सजदे के बाद, तिलावत के बाद, इबादत के बाद, तस्बीह के बाद उस नबी का नाम जरूर लिया, उनके आने का मीलाद, जाने का मेराज, सफर हिजरत का, मदीने का, खजूर का, शहर का, उनका नाम लिया जिसका नाम मोहम्मद होगा। तो ऐ शहबाज, मुझे यकीन इसलिए है कि एक मर्तबा अल्लाह अपने घर की दुआ तो रद्द कर सकता है, उस जगह की दुआ रद्द नहीं करेगा जहां मुस्तफा का जिक्र हुआ है। उनका मैंने किया, उनका नाम लिया, मेरी झोपड़ी मुस्तफा वाली, जिक्र वाली, उनके जिक्र वाली, याद वाली बन गई। तो मुझे यकीन इसलिए था कि अल्लाह एक मरतबा अपने घर की दुआ आगे चाहे तो रद्द कर दे, मगर वहां की दुआ रद्द नहीं करेगा जहां उसके हबीब का जिक्र हुआ है। अब कुरान की जबान में सुनिए, हजरत ज़करिया खड़े हो गए मरियम के कहने पर और ज़करिया ने दुआ की, ए अल्लाह, बस एक नेक लड़का तू मुझे अता कर दे जो मेरा वारिस हो, मेरा खलीफा हो, मेरा जानशी हो, कौम का निगरान हो, कौम का मुबल्लिग हो, कौम की देखरेख कर सके, इस्लाम का काम अंजाम देता रहे, मुबल्लिग इस्लाम बनकर मेरी रूह को सुकून बख्शता रहे। बस एक लड़का औलाद हमें ऐसी चाहिए। आपकी तवज्जो चाहूंगा, यही दुआ कर चुके ज़करिया का, जब जवान थे तब, शादी के बाद, निकाह के बाद, बच्चों वाली उम्र में, बच्चों वाले मौसम में, कहाँ कहाँ दुआ कर चुके थे। अल्लाह के घर में, काबा शरीफ में, मस्जिद हरम में, मस्जिद हराम में, बैतुल मुक़द्दस में, मस्जिद अक़सा में, मगर दुआ कबूल न हुई, बच्चा नहीं पैदा हुआ। और वही दुआ
کب؟ جب بڈھا ہو گئے تب، ہڈی گل گئی تب، بچوں والی عمر نہیں ہے تب، بچوں والا موسم نہیں ہے تب. تو کل کی دعا میں اور آج کی دعا میں اتنا فرق ہے. توجہ چاہوں گا، آج کی دعا میں کل کی دعا میں اتنا فرق ہے کہ کل دعا کی تھی کعبہ میں، دعا قبول نہ ہوئی. آج دعا کر رہے ہیں جہاں رسول اللہ کا ذکر ہوا میلاد کے نام پر یا معراج کے نام پر یا ہجرت کے نام پر، اس جگہ پر ذکر کر رہے ہیں. تو کل کی دعا میں اور آج کی دعا میں اتنا فرق تھا کہ قرآن فرماتا ہے کہ زکریا نے ابھی دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ کو ملا بھی نہیں تھا کہ جبرائیل تشریف لائے، اور جبرائیل نے کہا، قرآن نے فرمایا فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحیی مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. ابھی دعا ختم نہ ہو پائی کہ جبرائیل آئے، اور جبرائیل نے کہا زکریا مبارک ہو کہ اللہ نے تیری دعا میلاد اور معراج کے صدقے میں قبول فرما لیا ہے، اور ایک بچہ یحییٰ نام کا دینے کا وعدہ فرما دیا ہے. یحییٰ آپ کے گھر میں تشریف لا رہے ہیں. حضرت 6 مہینے گزرے، حضرت زکریا گھر آئے. ان کی بیوی بھی بڑی غمگین رہتی تھی، روتی رہتی تھی. آج زکریا آئے تو بیوی کو سلام کیا. بیوی نے غمگین چہرے سے جواب دیا. قریب آئی زکریا کی، دیکھنے لگی قریب سے اور عرض کیا میرے جنتی شوہر، بن خلیفہ کا باپ، بن اولاد کا باپ، آپ کی آنکھوں میں ایک چمک دیکھ رہی ہوں کہ جو چمک بتا رہی ہے کہ آپ کا کوئی خلیفہ تشریف لانے والا ہے. آپ نے کہا میرا بچہ یحییٰ نام کا پیدا ہوگا. مبارک ہو، مجھے اللہ نے یہ خوشخبری سنائی ہے، آج میرا بچہ اتنا مبارک ہوگا کہ دنیا کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو باپ نام رکھتا ہے. میرا بچہ پیدا بھی نہیں ہوا اور رب نے پہلے ہی ان کا نام یحییٰ رکھ دیا ہے. جب 6 مہینے گزرے، یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو قرآن نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. اے یحییٰ، جس دن تم پیدا ہوئے اس دن کو میرا سلام، جب قیامت میں آؤ گے اس لمحے کو میرا سلام، جنت میں داخل ہوگے اس گھڑی کو میرا سلام. میں کہتا ہوں یحییٰ کے آنے پر جب رب کا سلام قرآن میں موجود ہے تو وہ نبی جو یحییٰ کے بھی نبی ہے، ان کی ولادت پر ہم سب کا سلام کیسا ہونا چاہیے اور کس انداز کا ہونا چاہیے. اے مسلمانوں، بس یہی معراج کا وہ فلسفہ ہے، میلاد کا وہ فلسفہ ہے کہ جس فلسفے کی بنیاد پر ہمارے اکابرین علماء، محدثین اور تمام لوگوں نے، ہمارے اکابرین نے، شیوخ نے بتایا کہ ایسے موقع پر میلاد کر لیا کرو، جلسے کر لیا کرو، چاہے معراج کے نام پر چاہے میلاد کے نام پر. آج کی رات کی بڑی عظیم برکتیں ہیں، بڑی عظیم فضیلتیں بتائی گئی ہیں. ان عظیم برکتوں اور فضیلتوں میں سے بس ایک برکت سن لیجئے. مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ معراج کی شب جو خوش ہو کر میری یاد منائے گا، قیامت کے دن وہ ابو بکر صدیق کے ساتھ جنت میں جائے گا. الحمدللہ رب العالمین. ہم ان لوگوں میں ہیں جو خوشی سے اور دل کی سمندر میں ڈوب کر خوشی کے ساتھ ہم نبی کے معراج کے نام پر جہاں بیٹھے ہیں اور اتنی محبت سے آپ بیٹھے ہیں کہ جس کی تعریف ہم کریں جتنی بھی کریں وہ کم ہے. اے مسلمانوں، آج بڑا پورا شور دور ہے. بس 5 منٹ ہم آپ کا ٹائم چاہیں گے اور باقی حضرت سے عرض ہے، گزارش ہے تشریف لائیں. 4 بجے جلسہ ختم ہونا ہے. رات کا ایک بہت بڑا حصہ گزر چکا ہے. آج لوگ معراج کا انکار کرتے ہیں. زور سے کہہ دو معاذ اللہ. ارے زور سے کہہ دیجئے، بس بات ختم کر رہا ہوں. زور سے کہہ دیجئے اور بدل کے کہہ دو تمہیں شرم لگے. اگر کوئی ہو سن رہا ہو تو شرم میں ڈوب جائے، مر جائے. زور سے کہہ دو معاذ اللہ. کیسے چلے جائیں گے آسمان پر نبی؟ ابے بے وقوفوں کیسے چلے جائیں گے؟ ابے آج جو لوہے کا جہاز بنا ہے وہ آسمان میں گھس کے پھر زمین پر آ جاتا ہے. آج ہم بیٹھ کے آئے، کتنا اوپر لے کے جاتا ہم تو ڈر رہے تھے اور پھر نیچے لا کے اتار دیا. تمہاری
صنعت کاریگری کا میں اتنی طاقت اور خدا میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ جو اپنے مصطفیٰ کو بلا لے. اس لیے اس موضوع پر اب تو بولنے کا ٹائم نہیں ہے, بس اتنا بولیں گے کہ یہ جو کہتے ہیں کہنے دیجئے, تھپڑ مارو انہیں, مت سنو, کان میں روئی ڈال لو. اگر کوئی کہے نبی کو معراج نہیں ہوئی, یا یہ کہے کہ نبی کو معراج ہوئی ہے خواب میں, روح گئی تھی نبی کی جس میں نہیں گیا تھا. اگر خواب کی بات کرے, روح معراج روحی کہے, معراج منامی کہے, خواب میں گئے, نیند میں گئے, روح گئی. اگر کوئی کہے کان میں روح ڈال لو اور کہو ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے, اور ہم وہی کہیں گے جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے. زور سے کہیے سبحان اللہ, زور کہیے آپ سبحان اللہ. مصطفیٰ نے فرمایا ہے, خدا نے فرمایا ہے. خدا نے کہاں فرمایا؟ کہا 15ویں پارے میں, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, اور پھر وہاں سے وہاں لے گئی جہاں تک اس نے چاہا. اور انشاءاللہ بس اس وعدے کے ساتھ کہ اس میں ایک لفظ جو آیا ہے لے نوریہ من آیاتنا, تاکہ ہم دکھائیں اپنی آیت. انشاءاللہ پھر اگر کبھی موقع ملا تو یہ لفظ آیت ہی پر زور دیں اور سمجھیں کہ یہ آیت کیا ہے. اور یہاں پر بولنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ جب معراج کا ذکر کیا اللہ نے, تو آیت کا لفظ کیوں ذکر کیا یہاں پر؟ اب یہ ٹائم بالکل یاد نہیں دے رہا ہے کہ ہم اس بات کو چھیڑیں. بس موٹی سی بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم اپنے نبی کو لائے. اب اگر کوئی کہے نہیں لے گیا تو تم جھوٹے ہو, میرا خدا سچا ہے. زور سے بولو بھائی, زور سے بولو. اچھا تو صاحب لے گئے, خواب میں گئے, نیند میں گئے, یہ کہا کہ جس میں کہ سانپ گئے, تو آپ کہیں گے عبد میں کا لفظ جس کا روح دونوں کے لیے بولا جاتا ہے, تو کہے گا ہم موٹے دماغ کے ہیں, دیہات کرنے والے اتنا قاعدہ نہیں جانتے. تو ان سے کہو چھوڑو, رہنے دو, آؤ ایک حدیث سن لو. نبی فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا. زود کہہ دو سبحان اللہ. مطلب کہ کہہ دیجیے بس اسی کے لیے بیٹھے, بس 2 منٹ ڈالو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پورا دن نبی نے تبلیغ کیا ہے, کسی نے کلمہ نہیں پڑھا. نبی کو لوگوں نے جادوگر کہا, اسی دن مجنون کہا, پاگل کہا, دیوانہ کہا, پتھر سے پھینکا مارا. نبی کی بات سننے کو تیار نہیں. نبی کے پیچھے بچے لگا دیے ظالموں نے. اللہ کے نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اے پروردگار, تیرے بندے اتنے ڈھیٹ ہیں جو مجھے پاگل کہہ رہے. اور سرکار اسی حال میں آئے, عشاء کے بعد اپنے گھر میں سو گئے. حضرت ام ہانی کے گھر میں سو گئے, غم لیے ہوئے, مایوسی لیے ہوئے, آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے. مصطفیٰ کا قلب رو رہا ہوگا. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, کیسے ان کو سنبھالے, کیسے سمجھاوے. ہزاروں غم لیے ہوئے میرا نبی سو رہا تھا. پروردگار نے جبرائیل سے کہا, جبرائیل چلے جاؤ مصطفیٰ کے پاس, جا کر کہہ دو غم نہ کیجیے, خدا بلانا ہے. جبرائیل یہی رات ہے جس دن آپ کو تکلیف پہنچی بہت زیادہ, اسی رات میں آپ کو معراج ہوئی. جبرائیل آئے, اور کیسے آئے, کس شان کے ساتھ آئے, حضرت اپنے کلمات میں کہیں گے انشاءاللہ تعالی. جبرائیل کے ساتھ نبی چلے. اب خود نبی فرماتے ہیں, کہاں سے فرما رہے سنو, بخاری شریف کی حدیث, امام مسلم نے بھی اس کو لکھا, امام بخاری نے بھی اس کو لکھا, صحیح ستہ کے شیخین اپنی صحیح میں بخاری مسلم میں اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں. بس اس کی 4 لائن سن لیجئے. رسول پاک فرماتے ہیں کہ میں جبرائیل کے ساتھ حرم سے آیا مسجد اقصی, اور پھر مسجد اقصی سے مجھے لے کر جبرائیل چلے آسمان کی طرف. پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں, 6واں چلے گئے. آگے نبی
फरमाते हैं सुम्मा उरजा बी इला समाई साबिआ फस्तफ्ताह जिब्राइल फकीर मन हुआ आला जिब्राइल कीर मन माका आला मोहम्मद जुमलोहात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी फरमाते हैं फिर मुझे जिब्राइल 7वें आसमान पर लेकर चले। जब 7वें आसमान पर मैं पहुंचा, ये नबी फरमा रहे हैं हैदराबाद वालों जरा ईमानी जज्बे की बोली बोल दो कि मुस्तफा के आगे अगर कोई बात करे और मुस्तफा की बात के खिलाफ हो तो कसम खुदा की चाहे मेरे घर का कोई रिश्तेदार ही क्यों न हो, हम सब की बात जूतों की नोकों से ठुकरा देंगे। अपने नबी की बात को हम आंखों से लगाएंगे, सीने से लगाएंगे। यही हमारा ईमान है। नबी फरमाते 7वें आसमान पर लेकर मुझे चले जिब्राइल। जब जिब्राइल 7वें आसमान पर पहुंचे तो 7वें आसमान के दारोगा ने कहा कौन? तो जिब्राइल ने कहा मैं जिब्राइल हूं। कहा आपके साथ कौन है? कहा मोहम्मद है। सुभान अल्लाह। दोस्त कदम में सुभान अल्लाह। ये तेवर हुजूर बता रहे आपके साथ कौन है। इसका मतलब उस दारोगा को भी इंतजार था जिब्राइल सिर्फ तुम ही आ रहे हो या मुस्तफा भी तशरीफ ला रहे हैं? कहा मुस्तफा भी है। कहा है? कहा तो अब उन्होंने दरवाजा खोला। सुभान अल्लाह सुभान। मुहद्दिस लिखते हैं अब्दुल हक देहलवी कि नबी का नाम सुनकर आसमान का दरवाजा खुलना ये इसलिए है ताकि कानून बन जाए जन्नत का भी दरवाजा मुस्तफा के बगैर नहीं खुल सकता है। अब फरमाते आप मैं 7वें आसमान पर जब पहुंचा फैजा अना बि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसनदन ज़हरहु इलल बैतुल मामूर। मैंने 7वें आसमान पर अपने दादा हजरत इब्राहीम को देखा जो बैतुल मामूर से देख लगाए बैठे थे। फैजा दखलहु जब उस बैतुल मामूर में कुल्ला यौमिन सबून अल्फा 70,000 फरिश्ते डेली जाते हैं ला यऊदून फिर ये कभी दोबारा लौट कर नहीं आते इतने फरिश्ते। अब फिर उसके बाद नबी फरमाते हैं सदरा से फिर जिब्रील ने कहा हुजूर अब आप अकेले जाइए, अब हम नहीं जाएंगे, अब हम नहीं जाएंगे, अब आप जाइए ऊपर। कहा क्यों नहीं जाओगे? कहा बस यहीं तक के मेरे लिए हुक्म है, यहाँ के आगे जाएंगे तो मेरा पर जल जाएगा, आप जाइए। तो नबी फरमाते हैं मैं डरा नहीं, मैं झिझका नहीं, मैंने नहीं कहा जिब्राइल मेरे साथ चलो रास्ता कौन बताएगा, हम कभी गए नहीं है, तुम तो ऊपर ही रहते हो, चलो मेरे साथ। नबी ये नहीं कह रहे कि जिब्राइल ने कहा मैं नहीं जाऊंगा मेरे पर जल जाएंगे। तो नबी ने कहा अच्छा तुम यहीं रहो, वहां से यहाँ तक तो साथ आए हो, इसका सिला तुमको क़यामत के दिन मिलेगा। अब हम चले अल्लाह के पास, अकेले हम चल दिए। किधर चले? अब उसके बाद मकान नहीं है, न पश्चिम न पूरब न उत्तर न दक्षिण, न ऊपर न नीचे, ला मकान है, किधर जाए? तो नबी फरमाते हैं एक आवाज आ रही थी जो मेरे कान सुन रहे थे। अब आपकी तवज्जो चाहूंगा, इन बेईमान मौलवियों से कहो कि कान से सुनना ये बता रहा है कि नबी जिसने के साथ गए थे सिर्फ रूह नहीं गई थी। नबी फरमाते हैं मेरे कान सुन रहे थे एक आवाज और करीब आइए, करीब आइए, करीब आइए। और जिधर से वो आवाज आ रही थी मैं उधर ही करीब हो रहा था, उधर ही करीब हो रहा था। उदनी उदनी आओ उदनू और करीब और करीब और करीब। वाह प्यार देखो, जो से कह दो सुभान अल्लाह। ये आवाज देने वाला मेरा खुदा, करीब होने वाले मुस्तफा। अब नबी फरमाते हैं मैं करीब हुआ, इतना करीब फकाना काबा कौसैन, एक हाथ की दूरी रह गई। सुभान अल्लाह, एक हाथ की दूरी, इतनी दूरी काबा कौसैन, दो तिरकस के किनारा जो मिले तो दो तिरकस का किनारा यूं होता है, बस इतनी दूरी रही, इतनी दूरी पर होगा, इतना करीब मैं और इतना करीब
तारीफ से खुदा देता रहा, मैं लेता रहा, बोलता रहा, सुनता रहा, दिखाता रहा, देखता रहा, अता करता रहा, झोली भरता रहा। और फिर मैंने मौला को इतना करीब से जब देखा तो मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा, न मेरी आंखें झपकी न मेरी आंखें बंद हुई, तक तकी बांध कर मैं अपने खुदा को देखता रहा। मुसलमानों, ये तो हदीस के अल्फाज हैं। आओ उसके बाद नबी फरमाते हैं खुदा ने फूंक दिया, मैंने फूंक लिया, 5 नमाजें 50 नमाजें 5 होकर के मेरे साथ आई। मैं फिर अपने घर को लौटा, मक्का ही से गया था, मक्का ही लौटा, गया था वजू करके, जब लौटा तो देखा वजू का पानी बह रहा था, दरवाजे की जंजीर हिल रही थी। मैं अपने घर उम्मे हानी के घर जाकर सो गया। जब सुबह हुई मैं अपने घर से निकला तो उम्मे हानी फूफी को सबसे पहले मैंने बताया कि आज मुझे मेराज हुई। तो मेरी फूफी उम्मे हानी ने कहा बेटा ये किसी को मत बताना, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, मक्का ऐसे ही दुश्मन बना हुआ है, अब एक और नई तफरीह का सामान उसे मिल जाएगा। नबी फरमाते हैं फूफी जब हक बात है तो डर किस बात का है, हम जरूर बताएंगे। इत्तेफाक से नबी जो निकले तो सबसे पहले अबू जहल ही मिल गया। नबी के तेवर आज बदले हुए थे। अबू जहल ने कहा आज मुझे मेराज हुई है। अबू जहल ने कहा ये क्या होता है मेराज? कहने लगे मैं महरम से अक्सा गया, लामका गया, और फिर आ गया। क्या कितनी देर लगी? क्या वजू करके गया था, वजू का पानी बहना। अबू जहल ने कहा लो अब तो इनका दिमाग भी ऐसी हो गया। मक्का को जमा कर लिया, नहीं अबू बकर सिद्दीक के पास गया, आ जाकर कहा अबू बकर सुना तेरे नबी आज क्या कह रहे? क्या कह रहे? क्या बताओ अक्ल में बात आती है? गए आए वजू का पानी बह रहा। तो अबू बकर ने कहा अबू जहल ये कौन कह रहा है? कहा तेरे नबी। तो अबू बकर कहते हैं अबू जहल अगर नबी ने जो टाइम दिया है इसका 99 जगह से पर बात दो और एक हिस्से के बराबर भी टाइम अगर नबी बताए तो अबू बकर कहेंगे मेरा नबी सच्चा है, उनका सफर सच्चा है। अबू जहल की बात नहीं बनी। और उसके बाद मुसलमानों वाक़ई मेराज आपने सुना है और बहुत सुना है। आज तो हम ये जहन देना चाहते थे कि हम मेराज का जलसा इसलिए करते हैं कि आज की शब अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है। मैं भी एक मुसाफिर हूँ, गरीबुल वतन हूँ, आले रसूल की बरकत का सहारा लेकर दुआ करता हूँ। परवरदिगार तेरी बारगाह हमें किसी गरीबुल वतन की दुआ अगर कबूल होती हो तो एक गरीबुल वतन दुआ करता है कि तेरे नबी के चाहने वाले रात इशा के बाद से लेकर अब तक खुशी खुशी यहाँ जो बैठे हैं मौला जाने से पहले इन सब की जायज दुआ कबूल फरमा दे, सब की जायज तमन्ना को पूरी फरमा दे। और जब तक ये जिंदा रहे मसले के आला हजरत पे इन्हें जिंदा रखने की तौफीक रबी अता फरमाओ। मेरा ये मौजू बहुत अधूरा सा रह गया है टाइम की किल्लत की बुनियाद पर। इंशाअल्लाह ताला अगर जिंदा रहा फिर मौका मिला तो अगर अल्लाह ने चाहा इन सैयदों का फिर करम हुआ, फिर मौका मिलेगा, फिर गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह ताला। ये किस्सा लतीफ अभी नातमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बात था। वाक़ु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।